میں ٹیکسی میں بیٹھا باہر کا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جب ان دونوں نے مجھے وہی رکنے کا کہا اور بتایا کہ ہمیں واپسی پر اسی روڈ پر اتار دینا جہاں سے ہمیں اٹھایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں ہی نقاب پوش لڑکیاں گاڑی سے اتر گئی اور مجھے یہی انتظار کرنے کا بولا۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے مجھے انتظار کروایا، مگر میں حیرت اور تعجب کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جو اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جس میں وہ دونوں داخل ہوئی تھی، میں باہر ہی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پرانا اور بھوتیا سا بنگلہ جیسے کسی خوفناک کہانی کا حصہ ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا آدمی قریب آیا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس کی آنکھیں گہری اور چمکدار تھی جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ آس پاس کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی انسان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور میں ان دونوں نقاب پوش لڑکیوں کے ساتھ اس پتے پر پہنچا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت پیدا کر سکتا ہے، مگر اس وقت مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور رات کو یہ سواری مل گئی تھی۔ میں نے اسی میں غنیمت جانی تھی کہ چند پیسے زیادہ جمع ہو جائیں گے تو میں ماں کے ہاتھ پر جا کر رکھ دوں گا، وہ خوش ہو جائیں گی۔ اب جب یہاں گاڑی روک کر میں ان عورتوں کا انتظار کرنے لگا تو یہ آدمی میرے قریب آیا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو دل کو ہلا دینے والا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی پریشانی میں پھنسنے والا ہوں، مگر میرے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ میں دو جوان لڑکیوں کو اکیلا چھوڑ کر کیسے واپس پڑھ سکتا ہوں۔ میرے دل میں کئی خیالات منڈ آئے تھے۔ کیا یہ بوڑھا آدمی صحیح کہہ رہا تھا؟ کیا میں واقعی کسی خطرے میں تھا؟ لڑکیاں ابھی تک اندر تھی اور میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں ان کے لیے یہاں رکا ہوا ہوں۔ اچانک بنگلے کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، جیسے کسی نے کسی چیز کو زور سے گرایا ہو یا کسی وزنی چیز کے گرنے کی باری سی آواز تھی جس کے سننے سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ بوڑھے آدمی نے جاتے جاتے مڑ کر دوبارہ مجھ سے کہا، بیٹا یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ہمت باندھتے ہوئے کہا، میں ان لڑکیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ میری ذمہ داری ہیں۔ بوڑھا آدمی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تمہیں یہاں رکنا ہی ہے تو خدا پر بھروسہ رکھو، یہ بنگلہ ہمیشہ سے پراسرار رہا ہے۔ یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر جلد ہی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ آج تک جو بھی یہاں آیا ہے اس نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں خوف بٹھا دیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک لڑکیاں واپس نہیں آ جاتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا یہ لڑکیاں کسی مشکل میں پھنس گئی ہیں؟ کیا مجھے ان کی مدد کے لیے اندر جانا چاہیے یا ان کا یہیں پر بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے؟ پھر میرے ذہن میں ان میں سے ایک لڑکی کی تصویر لہرانے لگی جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گور کر یہ کہہ کر گئی تھی کہ تمہیں یہیں پر انتظار کرنا ہے، ہم جلد ہی واپس آئیں گی۔ میرا نام امجد ہے اور میں کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہوں۔ میں نے صرف 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کچھ کام کرنے لگ جاؤں۔ میرے والد اللہ ان کی مغفرت کرے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے اور ہمارے گھر کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ مجھ سے پہلے یہ ٹیکسی وہی چلایا کرتے تھے۔ میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس دن نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ والد کی وفات کے بعد ہماری دنیا میں تاریکی چھا گئی۔ والد کا انتقال ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کا پیشہ اپناؤں گا تاکہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکوں۔ ہمارے گھر کے حالات بہت بدتر تھے۔ 4 بہنوں کا بوجھ اور ان کی ضروریت، ماں کی بیماریاں اور مالی مشکلات، سب کچھ مجھے دن رات پریشان رکھتا تھا۔ بہنوں کی تعلیم، ان کے کپڑے
اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میری ماں کا چہرہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ وہ آئے دن مجھ سے کسی ضرورت کی چیز لانے کا مطالبہ کرتی، کبھی دوائیوں کے پیسے، کبھی گھر کے خرچے کے لیے کچھ رقم۔ میں ہر وقت محنت کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اتنی رقم جمع نہ کر پاتا کہ ان کی تمام ضروریات پوری کر سکوں۔ میری سب سے بڑی بہن کی شادی قریب تھی اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر طرف سے مالی مشکلات نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ شادی کے لیے زیور، کپڑے اور دوسری چیزیں، سب کچھ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجھے ہر وقت بے چینی رہتی تھی۔ اس رات بھی یہ تمام پریشانیاں اپنے ساتھ لیے۔ رات کے وقت بھی جب میں اپنی ٹیکسی چلا رہا تھا، وہ 2 برقع پوش لڑکیاں میری ٹیکسی میں آئی۔ ان کے چہرے مکمل طور پر ڈھکے ہوئے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے ایک ہی جیسا کاجل آنکھوں میں بار بار کر لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں انہیں ایک پتے پر لے جاؤں۔ وہ بنگلہ ہے اور کچھ فاصلے پر ہے۔ ہمیں وہاں کچھ ضروری کام ہے۔ ہم وہ ختم کر لیں تو تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گی۔ میرے لیے یہ سفر کچھ عجیب سا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس سفر میں میرے لیے کچھ اچھا ہو۔ میں اس طرف کبھی گیا نہیں تھا۔ وہاں بہت کم آبادی تھی۔ بنگلے کے دروازے پر پہنچ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ بنگلے کی دیواریں اونچی اور پرانی تھی اور دروازے پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ میرا دل خوف اور تجسس کا ملا جلا احساس دے رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اگر یہ بنگلہ پراسرار ہے تو اس میں یہ روشنی کیسی ہے؟ اس کے بڑے سے دروازے سے ہلکی پھلکی روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ میرے دل میں تجسس کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور ابھی اٹھ کر اندر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ دونوں لڑکیاں بہت پریشانی کے عالم میں جلدی جلدی میری طرف بڑھی۔ ان کے چہروں پر خوف اور اضطراب کی علامات واضح تھی۔ وہ تیزی سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور ایک نے کانپتے ہوئے کہا، جلدی چلو۔ میں نے فوراً انجن سٹارٹ کیا اور ٹیکسی کو رفتار دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور دماغ میں ہزاروں سوالات گونج رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں پچھلی سیٹ پر بیٹھی خوف سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی سانسیں تیز تھی، جیسے انہوں نے کچھ بہت خوفناک دیکھا ہو۔ جب ہم کچھ دور نکل آئے تو میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا ہوا تھا وہاں اور یہ آواز کیسی تھی؟ آپ لوگ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ایک لڑکی نے خوف زدہ آواز میں کہا، وہاں کچھ ایسا تھا جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے، جس کی وضاحت ممکن نہیں۔ ان کی باتوں نے میرے دل میں خوف اور تجسس کو مزید بڑھا دیا۔ میں نے راستے پر دھیان دیتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تاکہ ہم جلد سے جلد وہاں سے دور نکل جائیں۔ میرے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ کیا وہ بوڑھا آدمی صحیح کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی وہاں پر کچھ پر اسرار اور خوفناک تھا؟ جیسے جیسے ہم بنگلے سے دور ہوتے جا رہے تھے، میرے دل کی دھڑکن دھیرے دھیرے نارمل ہو رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی وہ منظر گردش کر رہا تھا۔ کیا واقعی کچھ پر اسرار تھا یا یہ سب محض ایک وہم تھا؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنا میرے لیے ایک معمہ تھا، لیکن اس وقت میری ترجیح یہ تھی کہ میں ان لڑکیوں کو محفوظ جگہ پر پہنچا سکوں۔ جیسے ہی ہم نے اس پر اسرار جگہ کو پیچھے چھوڑا، میری سانس میں سانس آئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم باخریت وہاں سے نکل آئے ہیں۔ وہ لڑکیاں مجھ سے حقیقت چھپا رہی تھی۔ یہ بات مجھے جلدی سمجھ آ گئی تھی۔ ان کی باتوں میں الجھن اور پریشانی تھی، لیکن وہ کچھ ایسا تھا جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم بنگلے سے دور ہوئے، میں نے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا، کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ لیکن ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ ہمیں وہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور خوف نے مجھے بے چین کر دیا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ کچھ تو چھپا رہے ہیں، لیکن میں نے ان کے جواب کو مزید چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، اور راستے میں مسلسل سوچتا رہا کہ آخر وہ بنگلہ کیا تھا اور وہاں کیا ایسا ہوا تھا جس نے ان لڑکیوں کو اس قدر پریشان کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں بوڑھے آدمی کی باتیں بھی گونج رہی تھی۔ کیا واقعی اس بنگلے میں کچھ پر اسرار تھا؟ کیا میں بھی کسی بڑے خطرے میں تھا؟ ٹیکسی میں خاموشی تھی۔
لیکن اس خاموشی میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں سے میں نے ان لڑکیوں کو اٹھایا تھا، انہوں نے مجھے رکنے کو کہا۔ ایک لڑکی نے خاموشی سے کچھ پیسے میری طرف بڑھائے اور کہا، یہ تمہارے کرائے کے لیے ہیں اور ہماری مدد کرنے کے لیے شکریہ۔ یہ وہ رقم 10,000 روپے کی تھی اور اتنے سے سفر کے لیے بہت زیادہ تھی۔ میں نے پیسے لے لیے، لیکن میری بے چینی اور تجسس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کے چہروں پر ابھی بھی خوف کے آثار تھے۔ انہوں نے جلدی سے ٹیکسی سے اتر کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ کیا ان لڑکیوں نے واقعی کچھ ایسا دیکھا تھا جو سمجھ سے باہر تھا؟ کیا وہ حقیقت میں کسی خطرے سے بچ کر آئی تھی؟ ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے، لیکن اس رات کے بعد میری زندگی میں کچھ بدل چکا تھا۔ واپسی کے راستے پر میرے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا اور میں سوچتا رہا کہ شاید یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ شاید یہ محض ایک آغاز تھا، ایک ایسی داستان کا جو ابھی اپنے اختتام تک پہنچنے والی تھی۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا، مگر وہ دونوں وہاں سے ایسے غائب ہو گئی جیسے یہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے ان کی تیزی سے بھاگنے والی حرکت کو حیرانی سے دیکھا۔ ان کی جلد بازی اور پر اسرار انداز نے میرے دل میں اور زیادہ سوالات پیدا کر دیے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ لڑکیاں آخر کیوں اتنی جلدی میں تھی؟ ابھی بھی وہ پیسے جیب میں رکھ کر گاڑی اسٹارٹ کرنے ہی لگا تھا کہ میری نظر پچھلی سیٹ کی جانب گئی۔ میرا یہ اصول تھا کہ جب بھی کوئی سواری اترتی تھی تو میں پچھلی جانب مڑ کر دیکھتا تھا تاکہ کوئی چیز نہ چھوٹ جائے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ کالے رنگ کا بیگ وہ لڑکیاں سیٹ پر ہی بھول گئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ بیگ کوئی سراغ تھا؟ کیا اس میں کچھ ایسا تھا جو ان لڑکیوں کی حقیقت کھول سکتا تھا؟ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرے دل میں خوف اور تجسس کا طوفان برپا تھا۔ میں نے آہستہ سے بیگ کو اٹھایا اور اپنی ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر رکھا۔ کچھ لمحے میں نے خاموشی سے بیٹھ کر سوچا کہ کیا مجھے اس بیگ کو کھولنا چاہیے یا نہیں؟ اس بیگ میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ کسی خطرے کا اشارہ تھا یا محض ایک بھول چوک؟ آخر کار میں نے بیگ کا زپ کھولا اور اندر جھانکا۔ بیگ میں مختلف چیزیں تھیں، کچھ کتابیں، ایک ڈائری اور چند کاغذات۔ میری نظر ایک ڈائری پر پڑی۔ میں نے ڈائری کو نکال کر کھولا اور اس کے پہلے صفحے پر جو تحریر تھی اس نے مجھے مکمل طور پر چونکا کر رکھ دیا۔ جن ذاتیوں کا راز۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہ سراغ تھا جو مجھے ان لڑکیوں کی حقیقت تک پہنچا سکتا تھا؟ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا جا رہا تھا اس میں سے بہت عجیب عجیب باتیں میرے سامنے آ رہی تھی۔ جن ذاتیوں کا راز، جنات کی دنیا کے اعمال، کالے جادو کا راز اور بوڑھی جادوگرنی کے منتر۔ نہ جانے اس میں اور کتنی چیزیں تھیں جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میں نے گھبرا کر ایک دم سے وہ ڈائری دوبارہ اس بیگ میں رکھی اور بیگ کی زپ بند کر دی۔ وہ سب چیزیں دیکھ کر اور اس ڈائری میں عجیب و غریب اشکال کو دیکھ کر میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ڈائری کے ساتھ ان لڑکیوں کا کیا تعلق ہے۔ کیا وہ جنات کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر کوئی جادوگرنیاں ہیں جو جادو سیکھ رہی ہیں اور اس ڈائری میں انہوں نے اپنا سارا علم چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو سوچا کہ اس بیگ کو پھینک دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اب اس بیگ سے ہی خوف آ رہا تھا۔ اس میں جس طرح کی چیزیں موجود تھی وہ میرے دل کی دھڑکن بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن پھر ایک خیال نے مجھے یہ کام کرنے سے روک دیا اور میں نے بیگ کو سیٹ کے نیچے رکھ دیا تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ نہ جانے میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن جو بھی تھا اس وقت میری حالت خوف سے بری تھی۔ بہت مشکل سے جب گھر پہنچا تو میری بڑی بہن ابھی تک میرے لیے جاگ رہی تھی۔ اس نے میرے چہرے پر اس طرح کی ہوائیاں اڑتی دیکھی تو پوچھنے لگی، بھائی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت مجھ پر شدید گھبراہٹ طاری تھی۔ بار بار اس پر اسرار بنگلے کا خوف اور پھر اس بوڑھے چوکیدار کی باتیں اور ان لڑکیوں کی عجیب و غریب حرکات مجھے یاد آتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو انتہائی خوفناک ہے۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔
مجھے خبر نہیں ہوئی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق اپنے کام پر جانے لگا تو سب سے پہلے گاڑی کی صفائی کی اور مجھے وہ بیک سیٹ کے نیچے پڑا ہوا دکھائی دیا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اگر وہ لڑکیاں مجھے دوبارہ نظر نہ آئی تو پھر میں یہ بیگ کہیں پر پھینک دوں گا۔ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بیگ سے خوف آ رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا خوف بڑھتا رہے۔ اسی وجہ سے یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا اور ٹیکسی لے کر اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ سارا دن سواریوں کو لاتے لے جاتے گزر گیا اور مغرب کے بعد جیسے ہی میں اس مخصوص جگہ پر پہنچا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لڑکیاں آ گئی۔ میں بے حد حیران ہوا کیونکہ یہ اتفاق تھا کہ میں دوبارہ آج اسی جگہ پر موجود تھا اور وہ لڑکیاں اسی وقت دوبارہ ادھر آئی۔ تاہم ان میں سے ایک نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر ذرا غصے سے مجھے کہا، کل ہمارا ایک بیگ یہاں پر رہ گیا تھا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اس کے پوچھنے کے انداز میں بھی ایک خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور سیٹ کے نیچے سے وہ بیگ نکال کر انہیں دے دیا، جسے دیکھ کر ان دونوں کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی اور ان دونوں نے میرا شکریہ ادا کیا، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بیگ میں قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں تھی، صرف وہ ڈائری ہی ذرا مختلف تھی۔ تو کیا اس ڈائری کے لیے وہ دونوں اتنی پریشان تھی؟ پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے ان سے پوچھ بھی لیا کہ آپ بیگ کے گم جانے کی وجہ سے پریشان تھی، جبکہ ان میں سے ایک کہنے لگی، نہیں، بیگ کی پریشانی نہیں تھی، دراصل اس میں ہمارے کچھ قیمتی کاغذات ہیں اور ہمیں وہ ضروری چاہیے تھے۔ ان کی وضاحت سن کر میں نے بھی سر ہلا دیا کیونکہ میں تو جانتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ میں انہیں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ان کا بیگ کھول کر دیکھا ہے اور ان کی ڈائری کو پڑھا ہے۔ تاہم آج بھی جب میں نے ان سے منزل پوچھی تو انہوں نے اسی بنگلے کی طرف جانے کا کہا۔ میں حیران ہوا۔ کل والے واقعے کے بارے میں سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس بنگلے کی پر اسراریت اور خوفناکی ابھی سے میرے دل پر طاری ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتا، گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے کام کرنا تھا اور آج کل ویسے بھی جب سے پٹرول مہنگا ہوا تھا سواری ملنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے اس علاقے میں جانے کی حامی بھر لی اور جیسے ہی ان دونوں لڑکیوں کو وہاں پر اتارا، ان سے کرایہ لے کر نکلنے لگا تو انہوں نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ ہم ابھی 15 منٹ میں واپس آ جائیں گی، تب تک تم یہاں پر انتظار کرو۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں یہاں پر رکنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ لڑکیاں اندر کیا کرنے جاتی ہیں، لیکن ایک بات تو معلوم تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا پر اسرار ضرور ہے جو وہ روز یہاں پر آ رہی ہیں اور کسی نہ کسی کام میں ملوث ہیں۔ میں پہلے تو ٹیکسی میں بیٹھا رہا، لیکن پھر باہر نکل کر ادھر ادھر چلنے لگا۔ سامنے ہی وہ بوڑھا آدمی بھی موجود تھا۔ وہ آج مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس بات کا یقین ہو گیا ہو کہ میں نہیں سدھروں گا، میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ اسی لیے اس نے بھی چند لمحے مجھے دیکھنے کے بعد اپنی نظر پھیر لی۔ میں یوں ہی شرمندہ سا ہو گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ان لڑکیوں کو گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ مجھے اب پریشانی ہو رہی تھی۔ بنگلے میں کوئی بھی روشنی نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گہرا گپ اندھیرا جو کسی کو بھی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب وہ لڑکیاں کافی دیر تک باہر نہ آئی تو آخر کار میں نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس گھر کا مرکزی دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہونے پر عجیب سی آوازوں نے میرا استقبال کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا پاؤں کسی چیز پر آ گیا ہے۔ وہ آواز ایک چیخ سے مشابہت تھی اور جو کانوں کو بہت بری لگ رہی تھی۔ میں تھوڑا سا آگے آتا گیا، ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ہمت نہیں پڑی کہ ان لڑکیوں کو آواز دے دوں۔ ویسے بھی مجھے ان کے نام تو معلوم نہیں تھا، لیکن پھر میں جیسے ہی اس گھر کے وسط تک پہنچا تو ایک کمرے سے آنے والی ہلکی ہلکی روشنی اور مدھم سرگوشیوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور پھر میں اس کمرے کے باہر آ گیا اور تھوڑا سا اندر جا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی کہ سامنے زمین پر وہ دونوں لڑکیاں آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ کمرے میں ان کے ارد گرد موم بتیاں روشن ہیں اور اس دائرے میں نہ جانے کون سی زبان میں مختلف الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان کے سامنے ایک ایسا آدمی موجود تھا جس کی بڑی بڑی داڑھی تھی اور سفید بال تھے۔ وہ آدمی مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔
وہ کون سی زبان تھی میں یہ سمجھ نہیں پایا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً وہ کوئی منتر ہی پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کمرے میں انسانی کھوپڑیاں اور اس کے علاوہ کئی دوسری ایسی چیزیں موجود تھیں جو کسی کو بھی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ کمرے میں ایک طرف ایک مٹی کی ہانڈی پڑی ہوئی تھی جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس میں سے پکنے والی چیز کی بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن اس کی تیز بو جب نتنوں سے ٹکرائی تو بے اختیار مجھے ابکائی آنے لگی۔ لیکن وہ دونوں لڑکیاں یہاں پر بہت سکون سے تھیں اور شاید وہ یہی چاہتی تھی، کیونکہ انہیں وہ بو بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس نیم اندھیرے کمرے میں وہ بڑی پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بوڑھے آدمی نے ابھی تک اپنے منتر جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن میں اب مزید یہاں پر کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا۔ مجھ میں اب ہمت نہیں تھی کہ آگے کچھ ہوتا ہوا دیکھوں، کیونکہ پہلے ہی اس پر اسرار بنگلے نے مجھ پر اپنا خوف طاری کر دیا تھا۔ لیکن اب مزید نہ رکتے ہوئے میں فوراً باہر کی طرف لپکا۔ تیز تیز قدموں سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی میں بیٹھنے کو ترجیح دی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت میرے اوپر شدید خوف طاری تھا۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ پہلے تو سوچا ان عورتوں کو یہیں پر چھوڑ جاتا ہوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر رہ گیا۔ ویسے بھی اب وقت اتنا ہو گیا تھا، ایک تو انہیں یہاں سے کوئی ٹیکسی نہ ملتی اور دوسرا ان کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے یہاں رکنے کو ترجیح دی اور قریب تھا کہ ایک لمبے انتظار کے بعد میں وہاں سے بھاگ نکلتا۔ وہ دونوں بنگلے کے باہر تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی۔ ان کے رنگ زرد تھے اور اس وقت پریشانی اور خوف ان دونوں کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ دونوں بہت آرام سے آنکھیں موندے اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اب جب باہر آئی ہیں تو ان کے رنگ اڑے ہوئے ہیں۔ وہ جلدی سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور ان میں سے ایک بڑی آنکھوں والی مجھے کہنے لگی، آخر تمہیں اندر آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کیوں تم ہمارے پیچھے آئے اور ہمارا بھی کام خراب کرنے والے تھے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ آج تمہیں تمہاری وجہ سے کتنی بڑی مشکل پیش آنے والی تھی؟ اس لڑکی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ دوسری لڑکی خاموش تھی اور میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے انہیں کہا کہ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا اور اب میں واپس جانے لگا تھا، لیکن آپ لوگ نہیں آئے تو سوچا ایک دفعہ اندر جا کر بلا لاتا ہوں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ وہاں پر کالے جادو کرتی پھر رہی ہیں۔ نہ جانے کون ہیں اور کیوں اس وقت اس طرح کے کام کر رہی ہیں۔ میں نے قدرے بدتمیزی سے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تو جو دوسری لڑکی میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہنے لگی، ہم کالا جادو نہیں کر رہے تھے، ہم تو ایک ایسا عمل کر رہے تھے جس کے ذریعے ہم اپنے باپ کو تلاش کر سکیں اور دوبارہ سے اس کی محبت و شفقت کو پا سکیں۔ اس کے عجیب جواب نے مجھے حیران کر دیا اور میں نے کہا، آخر ایسا کیا ہے؟ تو کہنے لگی، دراصل ہم دونوں جن ساتھیاں ہیں اور ہمارا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں ایک دم اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور حیرت اور بے یقینی سے ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جن شادیاں ایسی ہوتی ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سچ بول رہی تھی یا پھر کوئی مذاق کر رہی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی نے مجھے اس کا یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، دراصل ہم دونوں جن ساتھیاں ہیں اور جنات کی دنیا سے یہاں پر آئی ہیں۔ ہمارے والد صاحب کھو گئے ہیں اور ہم انہیں ہی ڈھونڈ رہی ہیں، اور جب تک وہ مل نہیں جاتے ہم دونوں یہاں سے جائیں گی نہیں۔ بس اسی سلسلے میں تمہاری مدد درکار ہے کہ ہم دونوں کو یہاں پر لے آیا کرو اور پھر واپس اسی جگہ پر چھوڑ دیا کرو۔ اس جن ساتھی نے مجھے مختصر اپنے مقصد کے بارے میں بتایا تو میں نے سر ہلا دیا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اس وقت میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تاہم میں نے ٹیکسی کو سٹارٹ کیا اور آدھے گھنٹے کے فاصلے کو 20 منٹ میں طے کر کے انہیں ان کی منزل پر چھوڑ دیا۔ آج بھی ان دونوں نے مجھے اچھی خاصی رقم دی تھی۔ میں رقم ہاتھ میں تھام کر حیران رہ گیا تھا اور ان سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ بڑی آنکھوں والی لڑکی کہنے لگی، یہ ساری رقم تمہاری ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو، بس دعا کرو کہ ہمارے والد صاحب مل جائیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔
جبکہ میں اس رقم کو ہاتھ میں تھامے ہوئے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ وہ رقم بھی کافی زیادہ تھی۔ میں اگر 15 دن مسلسل کام کرتا تب اتنی رقم جمع کر پاتا۔ میں اس وقت بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ مجھے ایک سواری نے ہی اچھی خاصی رقم دے دی تھی۔ اس لیے میں بڑا مسرور سا گھر واپس آیا۔ اب روز ہی ایسا ہوتا، میں ان دونوں لڑکیوں کو اس مخصوص وقت پر وہاں سے اٹھاتا اور انہیں اس بنگلے تک پہنچا دیتا اور پھر باہر ان کا انتظار کرتا۔ آج بھی مجھے یہاں پر آئے ہوئے 7واں دن تھا اور آج دوبارہ مجھے وہ آدمی دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک لمبی سی چھڑی پکڑی ہوئی تھی، جبکہ اپنی ٹارچ سے وہ میرے چہرے کو ٹٹولتا ہوا میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، ارے میاں، تم تو بہت بہادر نکلے، آج تک یہاں پر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ورنہ اس بھوتیا بنگلے کے باہر جو کچھ دیر کھڑا ہو جائے دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ اس آدمی نے مجھے سہراتے ہوئے جب یہ کہا تو میں مسکرا دیا اور اسے کہا کہ میں تو اندر بھی جا کر دیکھ آیا ہوں۔ میرے اس طرح کہنے پر اس کی آنکھیں ایک دم پھیل گئی اور کہنے لگا، کیا واقعی تم اندر اس جادو کی نگری سے بھی ہو آئے ہو؟ اس کی باتوں سے اس کی حیرت جھلک رہی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا جبکہ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور میں مسکرا دیا۔ میں بھی کیا کرتا، میری روزی روٹی کا معاملہ تھا، میں یہ کام نہ چھوڑ سکتا تھا کیونکہ اس ایک سفر کی بدولت مجھے اچھی خاصی رقم حاصل ہوتی تھی جو 15-20 دن کا مسلسل کام کرنے کے بعد ہی جمع ہو پاتی، جبکہ میں چند گھنٹوں میں ہی وہ رقم حاصل کر لیتا۔ اور اب تک اس سفر کی بدولت میرے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی، اس لیے میں کیوں انہیں انکار کرتا۔ انہیں تو ٹیکسی کی کمی نہیں تھی، وہ کسی اور کے ساتھ بھی یہاں پر آ سکتی تھی، لیکن مجھے سواریوں کی کمی ضرور تھی جو اتنی بڑی رقم دے سکے۔ اسی لیے میں یہاں پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتا رہتا تھا اور جب وہ آتی تو انہیں جب چھوڑ کر آتا تو باری رقم ان کی طرف سے موصول ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم ان کا کتنے دنوں کا کام رہ گیا تھا اور آخر وہ کب تک یہ کام کرتی، لیکن جو بھی تھا میرے تو دن اچھے گزر رہے تھے۔ آج جب وہ دونوں باہر نکلی تو ان کے چہرے پر عجیب سی خاموشی اور مایوسی تھی۔ میں بے حد حیران ہوا اور ان سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، کیا ہوا؟ آج آپ دونوں بہت چپ ہیں۔ میرے اس طرح پوچھنے پر ان دونوں کے چہرے پر اور مایوسی پھیل گئی، جبکہ ان میں سے جس کا غصہ کم تھا وہ کہنے لگی، دراصل آج جادو کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے والد صاحب کہیں زخمی حالت میں موجود ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں اس بات کا نہیں معلوم، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ بات نئی ہے یا پرانی۔ اب اس معاملے کی کھوج لگانا پڑے گی اور اس کے لیے بھی ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں یہ کہا تو میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا، آخر جادو کے ذریعے تم لوگ اپنے والد کو کیوں تلاش کر رہی ہو؟ تم لوگ جنات کی دنیا سے ہو اور تم لوگوں کے پاس تو الگ طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں، تم لوگ بہت آسانی سے انہیں ڈھونڈ سکتے ہو، پھر آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تم لوگ اس طرح جادو کی مدد لے رہی ہو؟ میں نے حیرانی سے ان سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، دراصل تم نہیں جانتے، ہمارے والد صاحب جنات کے قبیلے کے سردار تھے اور انہیں ان کے سوتیلے بھائی نے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ زہر تو ان پر اثر نہیں کیا اور اس کا جرم بھی ثابت نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے خلاف ثبوت ناکافی تھے۔ میرے والد صاحب نے اسے پھر اپنے محل میں جگہ دے دی اور قبیلے میں شامل کر لیا، لیکن یہی میرے والد صاحب کی غلطی تھی کیونکہ انہوں نے جب اسے اپنے قبیلے میں شامل کر لیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے اوپر کالے جادو کا حملہ کرنا شروع کر دیا۔ والد صاحب کو اس بات کا احساس نہیں ہوا، دن بہ دن وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے، ان کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے، لیکن میرے والد صاحب کا سوتیلا بھائی اب فیصلے کرنے لگا اور لوگ اس کی بات زیادہ ماننے لگے، عوام اور رعایا میں وہ مقبول ہونے لگا۔ میرے والد صاحب اپنی گرتی ہوئی صحت اور بدحالی کی وجہ سے اب نہ تو زیادہ بول پاتے تھے اور نہ ہی رعایا کے سامنے آتے تھے۔ اس آدمی نے نہ جانے کس طرح کا کالا جادو کیا تھا کہ ایک دن میرے والد صاحب محل سے چلے گئے۔ وہ کہاں گئے، کون لے کر گیا، کدھر گئے، کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم 2 بیٹیاں ہی ہیں، اسی وجہ سے کسی نے ہمیں تخت کے قابل نہیں سمجھا اور یوں بڑی آسانی کے ساتھ میرے اس سوتیلے چاچا کو تخت مل گیا اور اب وہ اس ملک کا، اس قبیلے کا سردار ہے۔ میرے والد صاحب کہاں پر ہیں؟
زندہ ہے یا مردہ ہے یا کس حال میں ہے، کسی کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن ہم دونوں بیٹیاں ہیں، ہم دونوں کیسے چین سے بیٹھ سکتی تھی؟ ہم نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن جنات کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ میرے ستیلے چاچا کے جادوگر انہیں فوراً اس بات کی خبر دے دیتے اور وہ ہمارے جادو کا توڑ کر دیتا۔ یوں ہمیں انسانوں کی دنیا میں آنا پڑا، اور یہاں پر آ کر ہم نے ایک ایسا جادوگر ڈھونڈا جو ہماری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کے پاس بہت طاقتیں ہیں اور بہت زیادہ طاقتور جنات اس کے مرید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل ہمارے ساتھ ہمارے والد صاحب کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لڑکی نے ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ کہا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ بیٹیاں تو آخر بیٹیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ جنات کی ہوں یا پھر انسانوں کی۔ یہ جنات کی بیٹیاں کس طرح اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی صرف اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن نہ جانے ان کا باپ کہاں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی ان کا باپ جلد انہیں مل جائے، تاکہ ان دونوں بے قرار بیٹیوں کو قرار آ جائے، اور پھر ٹیکسی اسٹارٹ کر دی۔ جو ہی راستے میں مجھے اس ڈائری کے بارے میں خیال آیا جو میں ان سے کبھی پوچھ ہی نہیں سکا، اس لیے آج میں نے بہانے سے وہ بھی پوچھ لیا کہ تمہارے بیگ میں نے ایک ڈائری دیکھی تھی، آخر اس ڈائری کا کیا مقصد ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے بڑی ترچھی نظر سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، اس کا مطلب ہے تم نے اس دن بیگ کھول کر دیکھا تھا۔ میں نے شرمندگی سے ہاں میں سارے ہلا دیا تو وہ کہنے لگی، اس کے اوپر جنات کے منتر اور جادو لکھے ہوئے ہیں، وہ عمل لکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہم گمشدہ چیز کو تلاش کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ابھی تک کوئی بھی ہمارے کام نہیں آ سکا۔ ہم نے وہ سب ایک ایک کر کے آزما لیے ہیں، لیکن نہ جانے میرے چاچا کا جادو کس طرح کا ہے اور اس کا کیا توڑ ہوگا۔ ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس لڑکی کے چہرے پر مایوسی طاری تھی، تاہم میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ جلدی تم لوگ انہیں ڈھونڈ لو گے، مجھے پوری امید ہے، اور پھر انہیں ان کی منزل پر اتار دیا۔ آج بھی ان کی طرف سے ایک بھاری رقم مل گئی تھی۔ میں وہ رقم لے کر گھر واپس آ رہا تھا تو میرا دل اس وقت بہت پریشان تھا، حالانکہ میں شروع میں ان سے خوف زدہ تھا۔ ان کا یہ کالے جادو کا عمل اور اس طرح کے عملیات میں شامل ہونا مجھے کسی بھی طرح سے پسند نہیں تھا، بلکہ مجھے خوف زدہ کر رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ عمل ان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اگر وہ یہ عمل نہیں کریں گی تو اپنے باپ سے کبھی نہیں مل پائیں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنات کے اندر بھی اس طرح کی دغا بازی اور دھوکہ فریب ہوتا ہے۔ آج اس بارے میں بھی جان کر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن جو بھی تھا، ان دونوں جن ساتھیوں سے مجھے ہمدردی تھی اور میں ان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل سے ان کے باپ کے لیے دعا نکلی کہ ان دونوں کو ان کا باپ صحیح سلامت واپس مل جائے۔ کچھ دن اور اسی طرح گزر گئے تھے۔ وہ لڑکیاں ایک امید کے ساتھ روز جاتی اور اپنے باپ کے لیے عمل کرتی۔ کئی گھنٹے وہ کالے جادو میں مصروف رہتی اور ان کے لیے وہ اپنی جان تک کو داؤ پر لگا دیتی۔ میں ان کی اس کوشش کا گواہ تھا، کیونکہ بعض اوقات ان کے اس عمل کے دوران بنگلے میں سے عجیب و غریب آوازیں اٹھنے لگیں جو باہر بیٹھے مجھے خوف زدہ کر دیتی۔ کبھی کبھار بنگلے کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہوا میں تیرنے لگتی جیسے نہ جانے وہ کیا ہو۔ میں ایک نظر دیکھتا اور پھر دل ہی دل میں استغفار پڑھنا شروع کر دیتا۔ کئی بار مجھے خون کے چھینٹے محسوس ہوئے، لیکن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں اب دو مقصد کے ساتھ ان لڑکیوں کے ساتھ تھا۔ ایک تو یہ کہ انہیں ان کے والد مل جائیں، جس میں کچھ میری بھی کوشش شامل ہو جائے گی، اور دوسرا مجھے وہ رقم چاہیے ہوتی تھی جو وہ ہر روز مجھے کرائے کی شکل میں ادا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ خون کے چھینٹے پڑنا، تیز آوازوں کا آنا اور ہوا میں تیرتی ہوئی چیزوں کی چیخ نما آواز سننا، یہ سب میں برداشت کر رہا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ جتنے دن ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ کام کر لوں۔ اب تو مجھے صحیح معنوں میں ان سے ہمدردی ہونے لگی تھی، اور میں دل سے یہی چاہتا تھا کہ ان کے والد صاحب مل جائیں۔ آج بھی میں باہر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک وہ دونوں بڑی خوشی بھرے لہجے میں واپس آئی، اور ان کے چہرے کی جگمگاہٹ اندرونی خوشی کا پتہ بتا رہی تھی۔ میں نے ان کے چمکتے چہروں کو دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا تم لوگوں کو تمہارا مقصد حاصل ہو گیا؟
میں نے خوشی سے پر لہجے میں پوچھا تو دونوں نے بے ساختہ پرجوش انداز میں سر ہلایا اور کہنے لگی ہاں بالکل، ہمیں ہمارے والد کا پتہ لگ گیا ہے اور اب ہم وہیں پر جائیں گی۔ ان دونوں نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا تو میں نے خوش ہوتے ہوئے انہیں کہا ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، چلو تم دونوں بیٹھو، میں تمہیں فوراً لے کر چلتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی اور کہنے لگی نہیں، ہمارے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، بلکہ وہ جنات کی دنیا میں ہیں اور وہاں سے انہیں ہمیں ہی نکالنا پڑے گا۔ لیکن تمہارا شکریہ، تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہمیں اسی جگہ اتار دو جہاں سے روز لیتے ہو۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی اور میں انہیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ آج آخری دن تھا اور مجھے بخوبی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ آج کے بعد دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ میرے دل میں اس وقت اداسی ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ ان دونوں کے چہرے بھی بجھ چکے تھے، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ آج سفر بہت خاموشی سے طے ہوا اور پھر جیسے ہی منزل پر پہنچے تو وہ دونوں میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اتر گئی اور آج کے کرائے کی رقم مجھے تھمائی، جبکہ میں انہیں دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ میرا دل ایک دم سے اداس ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو۔ حالانکہ ان کے آنے سے پہلے بھی میری زندگی چل رہی تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد مجھے روز کا ایک مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ میں روز ان کو لے کر جاتا اور پھر واپس چھوڑ کر آتا۔ ان کے والد کو ڈھونڈنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے ساتھ خوش ہونا، ان کے ساتھ ہنسنا رونا، مجھے یہ ساری باتیں بہت یاد آئیں گی۔ میں بڑی اداسی کے ساتھ واپس گھر چلا آیا اور بستر پر لیٹتی ان دونوں کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا اور پھر میں کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا، مجھے خبر نہیں ہوئی۔ وہ جن ساتھیاں تو واپس اپنی دنیا میں چلی گئی تھی اور اب میرا کام بھی ان کے ساتھ ختم ہو چکا تھا، لہٰذا میں مول کے کام پر آ گیا تھا اور اب روزانہ صرف اتنا ہی کما پاتا جتنا ان کے آنے سے پہلے کما رہا تھا۔ ان کے ساتھ کی وجہ سے مجھے جو رقم حاصل ہوئی تھی میں نے وہ ساری ایک جگہ پر جمع کر دی تھی، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی۔ اماں نے آج کل اس کا رشتہ دیکھنا شروع کیا ہوا تھا اور بہت جلد اس کی شادی کرنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل میں شام کے وقت زیادہ ٹائم لگا کر ٹیکسی چلاتا، کیونکہ گھر کے اخراجات کے لیے اب اضافی رقم کی بھی ضرورت پیش آ رہی تھی تاکہ اس کا جہیز تیار ہو سکے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے اور جن شادیوں کو گئے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے وہ دونوں اس کے بعد واپس نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی رابطے کی کوشش کی۔ میں کئی بار اس جگہ پر گیا، شاید وہ مجھے نظر آ جائیں، شاید وہ مل جائیں، لیکن وہ نہیں دکھائی تھی۔ میں اب مایوس ہو گیا تھا اور پھر ایک دن اچانک جب میں ایک سواری اتار کر واپسی کے لیے مڑا تو مجھے سامنے وہی جن شادیاں دکھائی دے گئی۔ انہیں یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت ہی حیران رہ گیا اور بے اختیار گاڑی کو بریک لگا کر ان کے پاس روک دی۔ مجھے بھی اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی ہم تمہاری طرف آنے والے تھے، چلو تم سے یہیں پر ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں کو اس طرح اچانک دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً انہیں ٹیکسی میں بیٹھنے کا کہا اور ان کے بیٹھتے ہی ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ ان سے ان کے والد صاحب کے بارے میں پوچھا تو بڑی آنکھوں والی کہنے لگی وہ بہت بہتر ہیں اور جادو کا اثر بھی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لہجے میں شکر تھا اور اس بات کا اطمینان تھا کہ ہمارا باپ ہمیں واپس مل گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر تمہیں تمہارے والد صاحب کہاں سے ملے؟ تم اتنے عرصے سے انہیں تلاش کر رہی تھی، پھر ایک دن اچانک تمہیں وہ مل گئے۔ آخر ایسی کون سی جگہ تھی جہاں پہ تمہارے چچا نے ان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ والد صاحب ہمارے ہی محل کے تہہ خانے میں بنے ہوئے ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں قید تھے اور ہمیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کیونکہ وہاں پر جانے کا راستہ بند تھا، اور جب سے ہم نے اس کال کوٹری کو دیکھا تھا وہ راستہ اسی طرح ہی تھا۔ نہ جانے چچا وہاں کیسے جاتے تھے اور کس طرح ہمارے والد صاحب کو کھانا پہنچاتے تھے، لیکن جو بھی تھا ہمارے لیے یہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والی بات تھی کہ اتنے عرصے سے وہ ہمارے ہی محل کے تہہ خانے میں موجود تھے اور ہمیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو پائی۔ ہم انہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ رہے تھے اور کس کس جگہ پر ان کے بارے میں نہیں پتہ کیا، لیکن اب جب کہ وہ مل گئے ہیں تو ہماری ساری پریشانی اور تکلیف دور ہو گئی ہے۔ ان جن ساتھیوں نے شکر بڑے لہجے میں کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔
میں نے ان سے ان کی منزل پوچھی تو وہ کہنے لگی آج ہم تمہارے پاس ہی آئے تھے، تم سے ملنا چاہتے تھے۔ ان کے اس طرح کہنے پر میں نے حیرانی سے پوچھا کیوں، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے، تم نے جس طرح ان 2 مہینوں میں ہماری مدد کی، روز ہمیں لے کر جاتے اور پھر واپس وہاں پر پہنچاتے، ہم تو تمہارے بہت شکر گزار ہیں، تم نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ ان جن ساتھیوں نے بڑے مشکور لہجے میں کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور کہا ارے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، تم لوگ مجھے اس کی رقم ادا کرتی رہی ہو، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، جبکہ وہ کہنے لگی نہیں خاص بات تو ہے، کیونکہ یہاں پر کسی نے بھی ہماری مدد کرنے کی حامی نہیں بھری تھی۔ اس بھوتیا بنگلے کے باہر کوئی بھی جانے پر رضامند نہیں تھا، کیونکہ اس بنگلے کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں مشہور تھی جو کسی کو بھی وہاں پر جانے سے روک دیتی تھی، لیکن تم نے ہمارا ساتھ دیا اور گھنٹوں باہر بیٹھ کر ہمارا انتظار کرتے رہتے، اس کے لیے ہم تمہاری بہت مشکور ہیں، اور تمہارے لیے کچھ تحفے لے کر آئی ہیں، اسے قبول کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹا سا بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا اور یہ کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ تمہارے لیے ہماری طرف سے کچھ تحفہ ہے، ہماری ماں نے بھی خاص طور پر تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، تم ہمارے جانے کے بعد انہیں کھول کر دیکھنا۔ ان لڑکیوں نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں بے اختیار ان کا شکریہ ادا کرنے لگا اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ آج ان کے جانے کے بعد ایک خالی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ دوبارہ زندگی میں شاید کبھی ملاقات نہ ہو، اس لیے میں کافی دور تک انہیں جاتا دیکھتا رہا، اور پھر ان کے جانے کے بعد جب میں نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان میں کافی قیمتی چیزیں تھیں، بہت قیمتی زیور اور ایک اچھی خاصی بڑی رقم موجود تھی۔ میں بے حد حیران ہوا اور ان جن ساتھیوں کی سخاوت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے بے ساختہ غائبانہ طور پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اس بیگ کو سیٹ کے نیچے سنبھال کر رکھ دیا۔ اب میری منزل میرا گھر تھا، کیونکہ اتنی قیمتی زیورات اور اتنی بڑی رقم کے ساتھ میں ٹیکسی لے کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں گھر آ گیا۔ میرے سارے مسئلے اس کے بعد آسان ہو گئے تھے۔ بہن کی شادی بھی بڑے آرام سے ہو گئی تھی اور میں نے اپنا گھر لے لیا تھا۔ زندگی پہلے کی نسبت بہت زیادہ آسان ہو گئی تھی۔ اس 1 سال میں بہت تبدیلی آ گئی تھی، اور اب ماں آج کل مجھے شادی کے لیے اصرار کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، جب بھی ماں شادی کا کہتی تو مجھے وہ بڑی آنکھوں والی جن شادی یاد آنے لگتی۔ اس کا غصہ اور اس کا تیکھا انداز نہ جانے کیوں میرے دل میں کھپ گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا اس کا انتظار کرنا فضول ہے، اس لیے ماں کو شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اب جلدی ہی میری بھی شادی ہونے والی تھی اور مجھے پوری امید تھی کہ آنے والی زندگی بڑی پرسکون اور مطمئن گزرے گی۔